بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں فیس بک پہ لائیو۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کے حوالے سے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طالب علمانہ نشست ہم نے رکھی تھی اور بمشکل کچھ تمہیدی کلمات ہم ادا کر سکے، لیکن وقت کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگی میں، تو پھر بہت سارے معاملات تھے۔ اس کے بعد پھر مجھے خود بھی چونکہ اپنے استاد محترم کا خطاب سننا تھا تو وہاں مصروفیت ہوئی، اور اب وہاں سے دوبارہ میں نے کوشش کی کہ چلیں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، چونکہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم تقریباً 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اور پھر ہم 23ویں روزے کی طرف انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرحان کیسے ہیں آپ؟ جو بہت سارے اس کے موضوعات سورت نور کے حوالے سے ہیں جو آپ کی طلب بھی تھی۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم نے صرف سورت میں داخل ہونے سے پہلے جو تمہید تھی صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ سورت نور کے احکامات کس جگہ پہ اپلائی ہوں گے۔ زندگی میں یاد رکھیے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی ہر چیز کے اندر نشانیاں ہیں، کائنات کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بارش سے پہلے خوشخبری لے کر آنے والے بادلوں کو آسمان پر بھیجتے ہیں، اور وہ علامات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بھئی بارش ہونے والی ہے۔ قوموں کا عروج و زوال ہو تو ان کے عروج سے پہلے بھی نشانیاں ہوتی ہیں، ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے عروج کے لیے بھی اور زوال کے لیے بھی۔ کسی نوجوان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نوجوان چونکہ اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہے، اس راہ پہ چل پڑا ہے، لہٰذا اب اس کا جو منطقی نتیجہ ہوگا یا منزل ہوگی وہ یہ والی ہوگی۔ تو گویا فطرت ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ کسی خاص آؤٹ پٹ کو لینے کے لیے آپ کو اس سورس پہ نظر رکھنا پڑے گی جہاں سے ان پٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی ان پٹ جو ہے وہ اگر حرام ہوگی، اس بات کو بڑا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری ان پٹ کے لیول پہ سسٹم کھڑا ہوا ہے۔ جب آپ کی ان پٹ خراب ہوگی اور آپ کی ان پٹ کے اندر فرض کر لیں کہ خنزیر کا اگر گوشت ہے کسی مشین سے پہلے، تو آپ اس کو جس طرح مرضی صورتیں پڑھ کے وظائف پڑھ کے اگر وہ مشین چلا کے اس کا قیمہ بنائیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ میں یہ خنزیر کا قیمہ ہی آپ کو ملے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی مشیت کے ہی خلاف ہے، یہ دنیا کے سسٹم کے خلاف ہے کہ دوسری طرف سے ہمیں گائے کا قیمہ جو ہے وہ دستیاب ہو جائے۔ تو گویا فطرت ہمیں ہر قدم پہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جیسے آپ کا سسٹم ہوگا، جیسا آپ کا نظام ہوگا، اس سے سارے معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے۔ اب جزا کے لیے بھی ایک نظام ہے، سزا کے لیے بھی ایک نظام ہے۔ تو پہلے آپ کو صحت کے حوالے سے کہ آپ نے یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر شفا کے حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر ہوتی ہے، یعنی جب انسان کو بیماری لگتی ہے تو بیماری سے پہلے جسم جو ہے وہ ایک نارمل جسم جو ہے وہ ایک نظام کا حصہ ہے، ہمارا جسم چل رہا ہوتا ہے بالکل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں غور کیا کرو۔ مجھے اس چیز سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ بڑے نکتے ملتے ہیں۔ پوری قوم کے اندر جو جتنی بھی اقوام گزری ہیں، اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں، قصص پڑھیں، جو میں اس دن بھی سیشن میں بات کر رہا تھا، تمام تر اقوام کے اندر کچھ علامات جب ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد جا کے عذاب آیا کرتا تھا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام جو اصحاب مدین کا واقعہ ہے، چونکہ یہ ایک ہی دور ہمیں تقریباً نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور تیسری طرف مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو گویا یہ جو عاد و سمود کے حوالے سے تھا اور یہ جو مدین والے تھے، اگر آپ قرآن پاک کو باریک بینی سے اس کا مطالعہ کریں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھی۔ یعنی قرآن نے ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں بتائی، قرآن جو ہے وہ اپنے واقعات کے اندر پوری ڈیٹیل نہیں بتاتا، یہ ایک بڑی خوبصورت اس کی بات ہے۔ یعنی پریسی کرتا ہے، چیزوں کا جو کرکس ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو اس کی تفصیل ہوتی ہے واقعات کی، مزے لینے والی،
کہ جناب فلاں کریکٹر تھا، فلاں موقع تھا، فلاں لوکیشن تھی، اتنے بندے تھے فلاں. قرآن ہمیں اس ڈیٹیل کی طرف نہیں لے کے جاتا. اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کام کی بات ہوتی ہے وہی دراصل ایسا نقطہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. جیسے اصحاب کاف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں پوری سورت کاف ہے، بڑے خوبصورت وہ نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 تھے اور 5واں کتا تھا، یا 5 تھے اور 6ٹھا کتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی تعداد کے بارے میں یعنی لوگ ایسے سوال کریں گے جن سوالوں کا انسان کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں لا یعنی گفتگو. یعنی آپ کو اس سے کیا لگے کہ بھائی وہ کتنے تھے، اللہ کے پاس اس کا بہتر علم ہے. پھر وہاں پہ وہ 300 سال، 300 سے 309 سال تک بزرگ جو ہمیں بتاتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ 300 سال ہے، پھر اس میں کچھ 9 زیادہ کر دیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 صدیاں وہ وہاں پہ نیک انسان اور وہ نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، وہ وہاں پہ سو جاتے ہیں. اور 300 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں تو ان کا اس گاؤں والوں کے ساتھ ایک نیا واقعہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو گویا قرآن جو ہے وہ ہمیں جزیات کی طرف اس طریقے سے نہیں لے کے جاتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ان کے اوپر عذاب آتا ہے وہ اس وجہ سے قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی تھی. اب بظاہر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کسی قوم کے لیے یہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ آپ ناپ تول میں کمی کریں، لیکن اگر ہم غور کریں تھوڑا سا اس کے اندر جائیں تو حضرت شعیب علیہ السلام جس سسٹم کو لے کر آئے تھے، یا اس دور میں جس چیز کی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو اجاگر کیا گیا، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس عذاب کے ساتھ جوڑ کے کہ چونکہ وہ میزان کا خیال نہیں رکھتے تھے، ناپتے ہوئے تولتے ہوئے وہ ڈنڈی مارتے تھے، لہٰذا وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی وہ اس کے علاوہ اور بہت ساری برائیاں ہوں گی، لیکن آپ تھوڑا سا طالب علموں کی طرح سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کی بات کرتے ہیں تو کسی ایک آدھ واقعے کو بنیاد بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری دیگر برائیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی. بہت ساری برائیاں ہوں گی چونکہ یہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں، سسٹم کے اندر کوئی ایک کسی قوم کے اندر برائی یا اس کی اچھائی وہ بڑی ہوتی ہے پرائمری، اور پھر اس سے جڑے ہوئے اس کے جو معلول ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں، کاز اور ایفیکٹ کی تھیری، وہ پورے ایک سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. یعنی کسی نظام کو بہتر کرنا ہو تو اس کا کوئی ایک خاص جزو ہوتا ہے، وہ اگر پرومیننٹ ہو جائے، یعنی وہ آپ کا کور حصہ اگر اس پہ آپ توجہ کر لیں تو انسان کی یا اصلاح ہو جائے گی یا انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو آج جو ہمارا سورت نور کے حوالے سے تمہیدی اس سے پہلے والا سیشن تھا، اس میں ہم نے اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ چونکہ نظام جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ملغوبہ نظام ہے. ملغوبہ سے مراد کیا ہے؟ 1500 سال گزر چکے، ہمارے پاس اجتماعی شعور پہنچا، تمام قوموں کی تاریخ نسل در نسل وراثتاً یا نسب کے طور پر ہم تک منتقل ہوئی، نفسیات کی صورت میں منتقل ہوئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر نکلیں فیس بک کے ماحول سے اور اپنے اپنے علاقے میں مقامی سطح پہ صرف یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہمارے اندر کون کون سے ایسے امراض یا قبیح عادات ہیں جن کی وجہ سے قوموں پہ عذابات آ چکے ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال لے لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ناپ تول میں کمی تھی، کیا آپ کو پاکستان میں یہ ناپ تول کی کمی دکھائی نہیں دیتی؟ حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی آپ کو تولنے میں بے ایمانی نظر آتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے حوالے سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو پرومیننٹ فیچر تھا عذاب کو دعوت دینے والا، وہ ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. تمام صوبوں کی مثال لے لیں، پنجاب سے شروع ہو جائیں، پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں ان سے شروع ہو جائیں، لاہور سے، راولپنڈی سے، کس شہر میں ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود نہیں ہیں؟ گوالے سے آپ شروع ہو جائیں اور اوپر آپ جانا شروع ہو جائیں، جتنی اشیاء خورد و نوش ہیں، جتنے بازار لگتے ہیں، جتنے آپ کو گجرات میں آپ چلے جائیں، لاہور لاری اڈے پہ چلے جائیں، جو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں فروٹ کی، کیا آپ کو وہاں پہ ناپ تول میں خیال رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے یا اس کے الٹ نظر آئیں گے؟ تو گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو نفسیاتی عوارض تھے وہ بھی ہم تک منتقل ہوئے. اب حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آ جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو پرومیننٹ فیچر تھا جس کو ہومو سیکشول کہتے ہیں، کیا وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ وہ ہم تک نسل در نسل وہ چیز وہ بھی پہنچی ہے. اب اسی طریقے سے مزید قوموں کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو تمسخر اڑایا جاتا تھا، اسی طریقے سے عاد اور سمود کے حوالے سے آپ دیکھ لیں.
بنی اسرائیل کے اوپر جتنے عذابات آئے آپ ان کو دیکھ لیں، بچڑے بنانے والے جو امور تھے. دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ ہمارے اندر تمام پیغمبروں کی امتوں کے وہ تمام جراثیم یا جرثومے جن کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتا تھا، وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے. اب وہی ملغوبہ جب تیار ہوا تو ہمارا سسٹم نہ تیتر رہا نہ بٹیر رہا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. یعنی بیسیکلی ہم نے کوشش کیا کی کہ ہمیں جہاں سے کوئی چیز جس طریقے سے بھی آئی ہم نے اس کو اپنے پاس ایک جوڑ کے رہ گیا، ہم نے کہا بس یہ ہمارا حصہ ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا، اس کے اندر فلٹریشن ہوتی ہے اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے. تو سورت نور کے تمہیدی حصے میں جو سسٹم کی میں بات کر رہا تھا وہ دراصل درد پیچھے یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ رائج نظام ایک ملغوبہ ہے، یعنی آپ اس نظام کی کوئی ایک ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ نظام دراصل کون سا نظام ہے. چونکہ کسی نظام کی ایک شکل ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آمریت ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ بادشاہت ہوتی ہے، یہ خلافت ہوتی ہے، یہ ملوکیت ہوتی ہے، یہ یہاں پہ جناب لا دینیت آ گئی ہے. تو ابھی ہم نہ دینیات کی طرف ہیں نہ لا دین کی طرف ہیں. ہمارے معاشرے میں جو جس کلچر سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے فیئرز آ گئے، بہت سارے معاملات آ گئے، پھر ریٹ کمزور جب ہو جاتی ہے ریاست کی بھی، تو ایسے امور جب بھی تاریخ میں آئے ہیں اور جس قوم پہ آئے ہیں اس کے اندر دوغلا پن آ گیا، ہپوکریسی آ گئی. پوری دنیا کی نفسیات کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی موٹی کتابیں آپ پڑھیں نفسیات کے حوالے سے، ماہر نفسیات سے آپ پوچھیں، تھنک ٹینکس کی کتابیں پڑھیں. جو انٹلیکچوئلز آف دا نیشن ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، جو سوچنے والے دماغ تھے، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ جب قومیں اللہ کو بھی خوش کرنے کی چکر میں پڑ جائیں اور دنیا میں اپنا نظام بھی چلانے کی کوشش کریں، یعنی کہیں کہیں پہ آفتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصوں پر وہ ایمان لے آئیں، وتکفرون ببعض، اور قرآن کی کتاب کی کچھ چیزوں کے اوپر جو انہیں اچھا نہیں لگے اس پہ وہ کفر کر دیں. تو اس سے ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر ہپوکریسی عروج پہ چلی جاتی ہے، منافقت عروج پہ چلی جاتی ہے. اب وہ منافقت کے معاشرے میں نہ دین ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے نہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے، جبکہ قرآن ایک فلسفی یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے ساتھ خالص ہو جائیں تو پھر ہمارا نظام ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. یا آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، جو ہمیں مہذب ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے نظام کے اندر بہرحال عدل کا ایک سوشل جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہیں اس حوالے سے سوشلی وہاں پہ بینیفٹس ملتے ہیں. تمام بڑے بڑے ممالک جن کی ہم مثال دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ گوالا دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ آپ کو بڑی حیرت سے دیکھنا شروع کر دے گا. وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ سوشل جسٹس سسٹم کو سٹرونگ کر لیا انہوں نے، وہاں پہ آپ کی صفائی ستھرائی کا بندوبست، جانور بھی وہاں پہ خوش، ہیومن رائٹس بھی خوش، فریڈم کے نام پر صحیح ہے جیسے بھی، انہوں نے بھی آدھا حصہ لیا. وہاں پہ بھی جو وحی کی رہنمائی تھی وہ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوا، ہم نے اپنے سوشل جسٹس سسٹم کو جو دنیا کے ساتھ تھا اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم چونکہ دنیا میں بے شک بے یار و مددگار ہو جائیں، غریب اور پریشان حال ہو جائیں، مقروض ہو جائیں، لیکن جنت ہماری پکی ہے. تو یہ کچھ باطل تصورات ہمیں اس طریقے سے مل جاتے ہیں، اور یہ جب قومیں غلام ہو جاتی ہیں تو یہ نفسیات ان کی ہو جاتی ہے. تمام نفسیات آپ پڑھیں جو قوموں کے غلام ہونے کی یا زوال پذیری کی طرف، یہ تصورات کیوں ملتے ہیں کہ اس سے انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے، زیادہ تر تسبیح و مناجات کے اوپر تکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جائے گا، وہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جائے گا، چونکہ عمل کی دنیا سے وہ بیزار ہو گیا. وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جس کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو جائے گا. تو یہ چونکہ کسی اچھا اس نظام میں ایک اور بڑی خوبصورت علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بلیم گیم بڑھ جاتی ہے، الزام تراشی. بچے والدین کو الزام دیتے نظر آتے ہیں، والدین بچوں کو کوستے نظر آتے ہیں، شاگرد طلبہ و طالبات اساتذہ کی بدخوئی کرتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے ہونا شروع ہو گئے. تو گویا ایسے نظام کے اندر جو ملغوبہ ہوگا وہاں منافقت عروج پہ ہوگی، دو رنگی عروج پہ ہوگی، یعنی انسان اپنے جگہ پہ یہ مطمئن ہوگا اپنے خوشنما اعمال کے ساتھ کہ اس کی جو تسبیح و مناجات ہیں وہ بالکل صراط مستقیم پہ ہیں. حالانکہ تمام پیغمبروں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، پورے قرآن کا میں آپ کو بڑی ایمانداری سے اور خلوص سے بتا رہا ہوں، پورے قرآن کا فلسفہ
نظام کی تبدیلی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نظام کی تبدیلی کی جو منزل ہے اس کی شروعات ہوتی ہے میرے اور آپ کے قلب کے بدل جانے سے۔ جب میرا اور آپ کا سوچ کا منہاج بدل جائے گا، یعنی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جب تک میں اور آپ اپنی اپنی سطح پر اپنی 6 فٹ کی 5 فٹ کی سلطنت میں تبدیل نہیں ہوتے، ہماری ذات سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی، ظلم ختم نہیں ہوتا، تب تک ہم نور کے نظام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب ایسے ماحول میں جہاں انسان کی، جو میں اس سے پہلے والے حصے میں بھی کہہ رہا تھا، حق شکنی ہوگی، وہاں آپ اگر تعزیرات یا سزائیں وہ لگا دیں گے جو ایک خاص معاشرے کے بعد جا کے لگتی ہیں، تو پھر آپ کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا، چونکہ میں آپ کے کامنٹس پڑھ رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے نوجوانوں نے یہ چیز پک کر لی۔ اب ہم سورت نور کے اندر، جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے سحری سے پہلے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا مزید ہم آگے بڑھا سکیں، چونکہ بڑے خوبصورت مضامین ہیں۔ ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس کو فرض کر دیا گیا، اس کو فرض کر دیا گیا۔ اب ان فرائض کی ادائیگی اور ان فرائض کو نہ کرنے کے بعد جو قاضی ہوں گے، یعنی جو انشور کریں گے کہ یہ فرض پورا ہو، وہ معاشرہ آج ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتا، اور یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ تو کیا ہم نصیحت پکڑتے ہیں؟ فحل میں مدکر، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ ہماری ڈسکشن سے یہ چیز ایک سامنے آتی ہے کہ ابھی تک ہم تمام قوموں کے جراثیم جو ہمارے اندر موجود تھے، ہم ان کے خلاف رمضان المبارک میں بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان کو تزکیہ کر سکیں یا ان کے خلاف فائٹ بیک کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، یہ جو پہلی آیت ہے، اس کے بعد دوسری آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ الزانیات والزانی فجلدوا، ایک یہاں پہ فیمیل ذکر ہے کہ جو عورت، لڑکی زانیہ ہوگی، یعنی ڈکلیئر جب ہو جائے گا کہ یہ، میں اس کے اختلافی مسائل میں نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے بتاؤں گا کہ جب کچھ احکام فرض کیے گئے اور اس کے فوراً بعد کی آیت جب وہ زنا کے اوپر آتی، زنا اتنی بڑی سماجی برائی ہے کہ قرآن اس کو سبیلا کہتا ہے کہ یہ بہت بری راہ ہے، اور فلا تقربوا الزنا کا صیغہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب میں جب جوانی میں تھا تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جیسے کہتا ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب سکر کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو۔ تو زنا کا جو ماحول بنتا ہے، لا تقربوا الزنا، یعنی اگر آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم اس طریقے سے زنا کو پروموٹ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ کی شہوانی خواہشات کو کوئی سسٹم نہیں ملتا، آپ کے نظام کے اندر ٹیڑھ پہلے سے موجود ہے، آپ کے اندر جہالت ہمارے خاندانوں میں پہلے سے بدرجہ عدم موجود ہے، اور ہم اس جہالت کو مسلمان نہیں کر سکے، یا اپنی ذات میں ان اندھیروں کو ہم دور نہیں کر سکے، تو اندھیرے کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اور ہم سب جو متاثرین ہیں، ہم ایک اندھیرے کمرے میں ہیں۔ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کریٹو انداز میں ویژولائز کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی نور کس کو کہتے ہیں اور ظلمت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر نفسیاتی عارضے کی روشنی اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اپنی دنیا کا نظام درست کرنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ اگر اندھیرے کمرے میں ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں اوپر بھی اندھیرا ہو، زمین پر بھی اندھیرا ہو، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ یا آواز سنیں گے ہم اور آواز سے سمت کا اندازہ لگائیں گے، لیکن آواز سن کے ہمیں چلتے ہوئے دشواری پیش آئے گی، عین ممکن ہے ہم کسی گڑھے میں گر جائیں۔ تو ہمیں ضرورت ہوگی، آپ دیکھیں آنکھیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن باہر ایکسٹرنلی اندھیرا ہو جائے تو آپ کی آنکھیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کی باہر 2,000 واٹ کے بلب لگے ہوں لیکن آپ کے پاس یہ بصارت نہ ہو تو آپ پھر بھی راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی خوبصورت مثالیں قرآن نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس کی بنائی اچک لی جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے تم؟ تو اس کا مطلب اس کمرے سے جب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک پزل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ جیسے آپ مختلف گیمز میں دیکھتے ہیں پزلز ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ہنٹس ہوتے ہیں، نشانیاں، کچھ آیات ہوتی ہیں بینات قسم کی کہ بھائی یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں، یہاں سے راستہ تلاش کریں۔ جیسے بچپن میں آپ کھیلتے تھے، مختلف رکاوٹیں تھیں،
یہاں دائیں سے ہم گزر جائیں گے، بائیں سے گزر جائیں گے، راستے ہر طرف ہیں، لیکن کسی جگہ پہ جا کے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو راستہ صرف وہیں سے نکلے گا جہاں راستہ موجود ہے، اس ڈیزائن کے اندر پہلے سے ایک راستہ موجود ہوگا۔ تو پھر ہمیں کوئی ٹارچ جلانی پڑے گی، ماچس کی تیلی جو ہے وہ دیا سلائی ہم چلائیں گے، کوئی بلب روشن کریں گے، کوئی ایسا نور ہمیں چاہیے ہوگا جس کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں میرے اور میری منزل کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، میرے اور میری منزل کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کہاں کہاں پہ سپیڈ بریکرز ہیں، میں کسی سے ٹکرا سکتا ہوں، اوپر کوئی کیل تو نہیں لگا ہوا، میں کسی کے ساتھ تو نہیں ٹکراؤں گا، میں کہیں گڑھے میں تو نہیں گر جاؤں گا، کوئی ننگی تاریں تو نہیں ہے جس میں کرنٹ دوڑ رہا ہوں۔ تو میں ہر چیز کو کیئرفل انداز میں آگے بڑھتا ہوں، پھر مجھے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اچھا، تو یہ وہ نور کا فلسفہ تھا۔ اب زانی جو ہے، یا زانی عورت یا زانی مرد، یہ چونکہ ظلمت کے درخت پہ اگا ہوا یہ پھول ہے یا کڑوا پھل ہے جو اگتا ہی تھور کے اوپر ہے۔ جب معاشرے ظلم کی طرف چل پڑیں، تاریکی میں چل پڑیں، تو تاریکی میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان رشتوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں ہمیں نہیں پتا چلتا ہمارے سامنے کون ہے، ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں ملتی۔ اب اگر آنکھوں کی بینائی نہ ہو اور کان بھی نہ سنیں، غشاوہ پڑ جائیں، تو ہم کسی نصیحت والی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور اپنے کانوں میں ڈانٹ دے لیتے ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ قرآن ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ قرآن باتیں کرتا ہے کھول کھول کے۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نور ہے، وہ ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے راستوں سے کاٹ کٹا کے میری طرف آؤ، میں بیٹھا ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، اور یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کو یوز کرو۔ تو زنا ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہے جس معاشرے میں ظلمتیں پہلے سے موجود ہوں گی، وہ ظلمتیں نفس کی سطح پہ ہوں یا وہ ظلمتیں خارجی سطح پہ نظام کے اندر موجود ہوں، دونوں صورتوں میں انسان خطا کر جاتا ہے۔ اب زنا کی سادہ لفظوں میں تعریف یہ کر لیں کہ وہ اللیگل ایکشن جس کو شریعت اجازت نہ دے یا اس زمین کا قانون اجازت نہ دے، اور وہ تعلقات آپ استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھیں تو دوسری طرف ہمیں یورپ میں ایسے ممالک نظر آتے ہیں جہاں پہ نکاح کی شرط جو ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہ قانون نہیں ہے، انہوں نے ایک قانون بنا لیا۔ ان کا قانون کیا ہے کہ جب تک کوئی بائی فورس ایکشن نہیں ہوگا وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے، وہ ریپ نہیں کہہ، یعنی اگر لڑکا اور لڑکی ان میریڈ ہیں اور وہ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپس میں تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ میری ایک گرل فرینڈ ہے اور وہ بوائے فرینڈ ہے، تو یہ فلسفہ وہاں پہ انہوں نے دیا، اور وہ وہاں پہ چیٹنگ کا ایک بڑا کانسیپٹ ان کا سٹرونگ ہے۔ وہ چیٹنگ کیا ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک شوہر ہے، اس نے ایک سوشل ایگریمنٹ کر لیا کہ شی از مائی وائف، اب اس کے باوجود اگر وہ چیٹ کرتا ہے تو اس چیز کو زنا میں نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کو وہ برا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کرائم ہے، اور وہاں پہ عام طور پر ان کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے برضا و رغبت اپنی مرضی سے کہیں پہ رہنا چاہے، وہ بچے بھی پیدا کرنا چاہے، تو قانون ان کو نہیں روکتا، انہوں نے ایک راستہ دے دیا۔ لیکن اسی سماج کے اندر انہوں نے اس چیز کے اوپر سخت ترین سزائیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ کسی معصوم لڑکی کے ساتھ یا اس کی رضا کے بغیر اس کے ساتھ کوئی بدفعلی جو ہے وہ نہ کر سکے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس سماج کے ایک سسٹم کا، انہوں نے جیسا بھی بنایا وہ سسٹم ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق سسٹم ہو یا نہ ہو، لیکن جس حالت میں بھی ہے چونکہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، انہوں نے چینلائز کر دیا برائی کو بھی اور خیر کو بھی، یعنی معاشرے کو انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ یہ برائی جو ہے یہ آپ کی لیگل ہے، اتھرائز ہے، ہماری نظر میں وہ بہت بڑی برائی ہے جس کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا محراب و منبر سے حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن پیرالل ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جو ہم نوٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ ملغوبہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ ہپوکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس ہپوکریسی کو کنٹرول کرتے کرتے وہ اکثر راندہ درگاہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک انہوں نے راستے دے دیے ہیں، اختیار دے دیا ہے، ارادہ دے دیا ہے سٹیزنز کو، جو اس راستے پہ چلنا چاہے یا جو اس راستے پہ چلنا چاہے۔ تو ہماری یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو قرآنک پرسپیکٹو میں یا احادیث کی روح سے ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ترا امتیاز نہیں ہے، دس از ناٹ آور پیٹرن آف لائف۔ ہمارے لیے پاکیزہ زندگی ایک بہت بڑا منشور ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طیب پاکیزہ تعلیمات کی صورت میں ہمیں کچھ راستے ملے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنے نظام کی طرف آ جائیں، جہاں پہ ہپوکریسی ہوتی ہے،
جہاں پہ آپ کا دوغلا پن ہوتا ہے وہاں پہ ہم نہ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں نہ ہم ابلیس کو خوش کر سکتے ہیں. ہم بین بین مذبذبین بین ذالک. وہ دھوبی کا کتا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے. یعنی ہمارا اگر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے تلخ بات کرنے لگا ہوں پھر آپ کو زنا کی سمجھ آ جائے گی. ہماری نظر میں گناہ وہ ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان نہ دیکھ لے. ہمیں اس چیز کی قطعاً پرواہ نہیں. 90% سے زیادہ پاپولیشن کا آپ سوشل سائیکولوجیکل انالیسس کر کے دیکھیں اور آپ کا دل گواہی دے گا. ہمیں اس چیز کی قطعاً پرواہ نہیں کہ میری تنہائی میں اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ تمہیں احساس ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر بھی تم گناہ سے باز نہیں آتے. تو کیا ہلاکت ہو اس بندے کے اوپر جسے پتا ہے کہ اس کی تنہائی میں بھی اس کا اللہ اپنے آڈیو ویڈیو کیمرہ مینو کے ساتھ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے پھر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا. تو ہماری نظر میں جرم وہ ہے جس کو قانون پکڑ لے. چونکہ ایک ہوتا ہے گناہ، یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے جرم. جرم کا میں نے آپ کو بتا دیا. جرم کیا ہوتا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جس میں رضا اور رغبت شامل ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی روح سے وہ گناہ ہے. جرم یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے کے بھی کسی قانون کو توڑتے ہیں، یعنی آپ نے سگنلز کو توڑا، شرعی طور پر وہ گناہ ہے لیکن معاشرے میں بھی اس کو چونکہ ڈکلیئر کر دیا اور اس کی سزا رکھ دی. اور جب نظام ایسا ہو کہ طاقتور سزا سے بچ جائیں اور غریب آدمی جو ہے وہ سزا کا شکار ہو جائے تو اس کا مطلب نظام کے اندر ٹیڑھا پن ہے. اور یہ وہ احادیث جو نبی پاک علیہ وسلم نے کہا تھا تم سے پہلے والی قوموں نے جب یہ کیا کہ طاقتوروں کو چھوڑ دیا غریبوں کو سزا دی تو وہ نظام تباہ و برباد ہو گئے. چونکہ اس کی نفسیاتی پیٹرنز ہیں کہ آپ سوچیں کہ عدل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. نفرت پیدا ہوگی، ایک پینک کریٹ ہوگی، انارکی پیدا ہوگی، اندر ریونج آنا شروع ہو جائے گا. اور جب معاشرے کے اندر مسلسل کئی نسلیں انتقام کی طرف جائیں گی یا حبس زدہ ماحول میں پیدا ہوں گی اور آگے بڑھیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسی جنریشنز کو جنم دیں گی؟ لہٰذا وہ موقع کی تلاش میں ہوں گی. جب موقع ملے گا اور جب طاقتوروں کا ڈنڈا پیچھے ہٹے گا یا جب وہ موقع کی طاق میں جیسے لومڑ کرتے ہیں کیونکہ کمزور ہوتے ہیں لہٰذا انہیں موقع ملے گا وہ اپنی واردات ڈالیں گے اور وہ غائب ہو جائیں گے. لہٰذا قانون چونکہ اندھا ہے، قانون کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ قانون طاقتوروں کو کٹہرے میں کھڑا کر دے یا نامعلوم قاتلوں کو کبھی بے نقاب کرے. تو قانون کیا کرے گا کہ جو غریب، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کسی سوسائٹی میں غریب کبھی بھی نامعلوم نہیں ہوتا. غریب سب سے زیادہ نون پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قانون کی جب بھی چکی چلتی ہے اس میں جو دانے پیسے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نون جو معلوم غریبوں والے دانے ہیں وہ پیسے جائیں گے. کیونکہ قانون کو تو اپنا پروسیس مکمل کرنا ہے، اس کو بھی اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. لہٰذا وہ کوشش کرے گا کہ غریب سطح پہ ان بندوں کو پکڑ لیا جائے. جیسے اگر ہم زنا کی تاریخ پاکستان کی اس حوالے سے دیکھیں تو اوپر سے شروع ہو جائیں. آئے روز آپ واقعات سنتے ہیں. آپ منڈیوں سے شروع ہو جائیں، کسی بھی حوالے سے منڈیوں سے شروع ہو جائیں، پوش ایریاز میں چلے جائیں. یہ ایک ایسی چیز تھی جو ایوانوں سے شروع ہو کے گلی محلے تک پہنچی. لیکن جب سزا اور تعزیر کی بات آتی ہے تو اس کو نیچے سے شروع کیا جاتا ہے. جب گناہ اور جرم کی ابتدا ہونے لگتی ہے تو اوپر سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب اس کی سزا کا وقت آتا ہے تو نیچے سے شروع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے کئی طویل عرصے سے امت مسلمہ جو ہے وہ فلرش نہیں کر پا رہی بہت سارے معاملات میں، چونکہ ہم طاقتوروں کے ساتھ اور طرح کا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہم اور طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو یہ زنا کا یعنی وہ کانسیپٹ تھا. اب یہ جو آگے لفظ ہے فجلدو، یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں جلدتن. جلدتن ایک تو ہمارے اردو میں نا کہ جلد آنا یا جلد جانا، اس کو کچھ لوگوں نے جلد کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے. جلدتن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ عربی میں کسی کو کوڑے مارے جاتے ہیں. اس پہ اختلاف ہے، مفسرین کا، علماء کرام کا اختلاف ہے کہ وہ کوڑے کتنی شدت کے ساتھ ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے. قرآن نے کہہ دیا کہ 100 کوڑے آپ نے لگانے ہیں. زانی اور زنا کرنے والے انسان کی جو شک ہے وہ 100 کوڑے ہے. اور لگائے گا کون؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے. اس کا آپ کو تمہیدی حصے کے ساتھ اس کو جوڑ کے سمجھنا پڑے گا. فجلدو ایک سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ لفظ. تو فجلدو کوئی تو کوڑے لگائے گا نا، میں اور آپ تو نہیں لگائیں گے. تو کوڑے کون لگاتا ہے؟ اب جب اسٹیبلشڈ ریاست ہے اور ایک سسٹم ڈیولپ ہوا پڑا ہے، ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، گواہیوں کا سسٹم ہے. جیسے پرانے وقتوں میں قاضی ہوا کرتے تھے، خلیفہ ہوتے تھے، ان کے پاس جا کے مقدمہ پیش ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں تھانہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کچہری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، پھر گواہیوں کا سسٹم ہے. عدالتوں میں لوور کورٹ سے شروع ہو جائے ہائر کورٹس تک آپ کے پاس ایک پورا نظام بنا ہوا ہے.
اب چونکہ اس نظام کے اندر ٹیڑھ ہے تو فجلدو جو کوڑے مارنے والے ہیں وہ آپ کو کس طریقے سے ملیں گے؟ وہ دستیاب جو صالحین ہوں گے، لہٰذا کوڑے مارنے کی جو سزا ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آتی۔ یہاں اسی کے روح سے ایک تعزیرات پاکستان کے نام پر کچھ تعزیرات جو ہیں وہ وضع کر لی جاتی ہیں علماء کرام سے مشاورت کر کے، جی اس طریقے سے ہم کریں گے۔ لیکن یہ جو فجلدو ایک سسٹم کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوڑے مارنا تو سسٹم کا حصہ ہے، یہ سزا ہے، لیکن کوڑے مارے گا کون، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت تھی۔ کیا سسٹم اس پوزیشن میں ہے کہ یہ کوڑے مار سکے؟ کیا بذات خود اس سسٹم کو کوڑے نہیں پڑنے چاہیے؟ تو پہلے اس سسٹم کو کوڑے مارے جائیں، 100 سے زائد مارے جائیں، تاکہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ستھر کے نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر میرے ہاتھ گندے ہیں، میں آپ سے مصافحہ کروں گا تو آپ کے بھی ہاتھ گندے ہو جائیں گے، یا آپ یا میں اگر کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ بدبو ہے تو مجھے بھی بدبو آئے گی اور آپ کو بھی آئے گی، پرووائڈڈ کہ ہمارے ناک جو ہیں وہ بند نہ ہو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہمارے ناک بند نہ ہو یا ہم اس بو کے عادی نہ ہو جائیں، دونوں صورتوں میں بو نہیں آتی۔ اگر ہم عادی ہو جائیں بو کے پھر بھی بو نہیں آتی، اگر ہمارا ناک بند ہو، فلو وغیرہ ہو، زکام، پھر بھی ہمیں بو نہیں آتی۔ تو بو کو محسوس کرنے کے لیے یا خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے، جیسے جو عطر فروش ہوتا ہے اس سے خوشبو اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتی جیسے باہر سے آنے والے کسی کسٹمر کو ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ باہر سے آیا ہے، وہ ایک ایسے ماحول میں تھا جہاں پہ یہ خوشبو نہیں تھی۔ تو گویا ماحول کے اندر اگر نکھار ہوگا تو اس ماحول سے جتنی بھی آؤٹ پٹ نکلے گی وہ نکھری ہوئی نکلے گی۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں۔ تو فجلدو جو 100 کوڑے مارنے والا اس میں لفظ ہے، واحد منہما، اس میں سے ہر ایک کو، یعنی یہ نہیں کہ صرف کسی ایک کو، دونوں کو، یعنی جو آپ کا فاعل ہے اور جو مفعول ہے۔ اب اس میں یہ مینشن نہیں کہ یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا یہ بائی فورس ہو، جس پہ علماء کرام نے بڑی بحثیں کی ہوئی ہیں کہ بائی فورس جو ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اس میں حکومت پاکستان نے بڑے قوانین بھی وضع کرنے کی کوشش کی۔ تو میات جلدت، 100 کوڑے، میات کہتے ہیں عربی زبان میں 100 کے لیے، کہ 100 کوڑے جو ہیں وہ آپ ان کو ماریں۔ اور اگلا بڑا خوبصورت نقطہ ہے، جب سسٹم صالح ہوگا، سسٹم پیور ہوگا، ولا تاخذکم، تو اس سسٹم کو حکم یہ مل رہا ہے، یہ فرض ہے کہ پھر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، پھر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ اس کو اپنے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ ہمارے ہاں رائج نظام کو بدقسمتی سے اور زیادہ تر مواقع پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اشرافیہ کے ساتھ ترس والا رویہ بھی رکھ سکتے ہیں، لالچ والا بھی رویہ ہو سکتا ہے، حرص والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو غریب غربا ہیں، بے بس ہیں، جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ قانون ہمیشہ بڑے آہنی ہاتھوں سے نمٹتا ہے۔ ہمیشہ غریبوں کو اٹھانے سے لے کر ان کو پھانسی گھاٹ پہنچانے تک ہمارا قانون بہت شدت سے پیش آتا ہے مجرموں کے ساتھ۔ آپ نے اکثر خبروں میں بھی سنا ہوگا، جہاں کہیں مجرم غریب ہوگا، بے بس ہوگا، اس کے ساتھ یہ تاخذکم ہمیں نظر آتا ہے کہ تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جہاں اپنے پیٹی بند بھائی ہوں، وہاں جھوٹی گواہیوں سے لے کر اوپر تک اللہ جانتا ہے کہ ہر چیز قرآن کی نفی کی جاتی ہے، اور اس سسٹم کو ہم مجبور کیے جاتے ہیں کہ ہم اسی سسٹم کو اسلامی سسٹم کہیں۔ بہما رأفتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، بڑی زبردست شرط رکھی کہ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر کسی کو ترس نہ آئے ایلیٹ کلاس کے کرپشن کے اوپر، اگر کوئی بندہ ترس کھائے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کرپٹ ہیں ایلیٹ، ان پہ تو ترس کھائے، ان کو تو ایج دے، ان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی جائے، ان کے لیے میڈیا پہ ماحول سازگار کیا جائے مختلف ذرائع سے، تو اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ان کا نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ ان کا یوم آخرت پہ یقین ہے۔ چونکہ اگر یقین ہوتا تو پھر سسٹم کے اندر یہ ڈنڈی نہیں مار سکتے تھے۔ سسٹم وہی ڈیلیور کرتا جس میں یہ ہپوکریسی نہ ہوتی۔ یہ بڑی خوبصورت نشانی ہے اس آیت کے اندر کہ ہپوکریسی کی، جہاں پہ سسٹم میں ہپوکریسی زیادہ غالب آ جاتی ہے، وہاں پہ بظاہر ہم شکل و صورت مومنوں والی بھی ہوں گی، کرتوت وہاں پہ کافروں والے رہیں گے۔ تو ان کی سزا کے وقت ایک اور بڑی خوبصورت پابندی یہاں پہ لگی، یعنی اب یہ جو آپ نے کام کرنا ہے فجلدو، 100 کوڑے مارنا، یہ ایک دم سے تو نہیں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ جی زنا کر لیا ہے فلاں نے تو آپ اس کو کوڑے ماریں گے، نہیں، پورا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ایک زنا ہوا، کس ماحول میں ہوا۔ جو ایڈوانس ممالک ہیں وہاں پہ ساری چیزوں کی جزیات پہ سوچا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے بعد کیا ہے، وَلْيَشْهَدْ، شہادت دے، موقع پر موجود ہو، آئی وٹنس کرے،
अज़ाबहुमा, इस अजाब को, ताइफतुन, ताइफा कहते हैं डेलीगेशन को, ग्रोह को, मिनल मोमिनीन। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मोमिनीन का एक डेलीगेशन, कुछ सरकर्दा चुने हुए चोजन वंस मोमिनीन, वो वहां पे मौजूद हों और वो इस चीज को विटनेस करें। ये बंद कमरे में सजा न दी जाए, क्योंकि बंद कमरे में ऐन मुमकिन है कि कोई अदल को तोड़ दे। जो हमारे यहाँ होता है, अदल वही होता है जो साफ शफाफ हो और आवाम के सामने होता हुआ नजर आए। अगर ये छुप छुपा के हो या चोर रास्तों से हो, तो इसका मतलब यह है कि वो बोगस तो हो सकता है, इंतकाम तो हो सकता है, अदल नहीं हो सकता। तो अब ये जो चोजन वंस हैं, अगर सिस्टम खुद से कह दे, अब ये याद रखिएगा, इस सिस्टम के अंदर हमें वही मोमिनीन नजर आते हैं जिन्होंने इस सिस्टम पे ईमान लाया हुआ है। ये बड़ा खतरनाक जुमला मैंने आपको दे दिया, आपको शायद इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करनी पड़े। जिस तरह का निजाम होता है वहां पे मोमिन भी उसी तरीके से होते हैं। और इससे पहले जो मैंने एक जुमला कहा था, कुछ लोग कहते हैं ये कायद अल्लामा इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल का नहीं है, लेकिन एक मिसरा मशहूर है, उनसे जोड़ा जाता है कि हम काफिरों के काफिर, यानी काफिर का मतलब होता है झुटलाने वाला। जो मदिया पूछ रही थी कि सर इसका क्या मतलब है, हम यानी काफिरों को झुटलाते हैं और काफिर खुदा हमारा और हमारा खुदा हमें झुटला रहा। यानी हिपोक्रेसी के ऊपर यह ताजियाना बरसाया गया है कि हम जिन चीजों के ऊपर कुफार पे फतवे लगाते हैं, हम अपने गिरबान में नहीं झांकते कि कहीं हमारे अंदर भी ये सारे अयूब व नकाइस तो मौजूद नहीं है। और ये होती है हिपोक्रेटिक सोसाइटी की निशानियां, कि खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। जो चीजें हमारे अंदर मौजूद नहीं हम दूसरों में देखना चाहते हैं। तो मुझे और आपको अपने अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं भाई, हमारा मुकाम व मर्तबा अल्लाह की नजर में क्या है। ये बात समझ गए। तो मोमिनीन, जो मोमिन होगा, अल्लाह और रसूल पे ईमान रखने वाला, यौम आखिरत को मानने वाला, अल्लाह से डरने वाला मोमिन वही होता है ना जिसकी निशानियां हैं सूरतुल बकरा के अंदर। कौन मोमिन है? हुदल लिल मुत्तकीन से आगे शुरू हो जाए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। निशानियां दी हैं कुरान ने कि मोमिन कौन होगा, जो ईमान लेके आया, जबान से नहीं, सिर्फ जबान से नहीं कि इकरार बिल लिसान, बल्कि तस्दीकुम बिल क़ल्ब भी उसमें शामिल होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोमिन है। तो गोया स्वालिहीन, जब मुआशरा स्वालेह हो जाएगा, काजी भी स्वालिहीन में से होंगे और वहां पे स्वालेह लोग जो होंगे वो विटनेस करेंगे और उनके सामने ये अजाब होगा, ताकि वो अपनी जगहों पर लोगों को बता सकें कि लोगों अगर इस सिस्टम को वायलेट करोगे तो फजल दू की सजा है, फिर आपको 100 कोड़े पड़ेंगे। ये बात समझ के आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बड़ी खूबसूरत आगे मजीद आप इसके ऊपर वो मोहसिनीन का और मुस्फहीन का बड़ी जबरदस्त उलमा इकराम ने इसके ऊपर तफसीर किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें बड़े इख्तलाफी मामला आ गए हैं सिर्फ आयात के हवाले से। इसके बाद तीसरी हमारे पास है वअन के उल अयामा, वअन के हु, ये जो निकाह के साथ है, अयामा मिनकुम व स्वालिहीना, जो गुलाम और कनीजें होती हैं हमारे पास जो स्वाले हों, इसमें भी लफ्ज स्वालिहीन, मिन इबादिकुम व इमायकुम, इबाद का लफ्ज होता है जो मेल गुलाम होते हैं, व इमायकुम। अब इसके अंदर भी एक पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है कि क्या ये जो हमारे आजकल के मेड सर्वेंट्स होती हैं, नौकर चाकर, ये इस कैटेगरी में आते हैं, या जो पुराने वक्तों में एक दस्तूर चल रहा था कि जब जंगें होती थी और उस जंग की सूरत में जो माले गनीमत में कुछ खवातीन भी आ जाती थी, मर्द भी आ जाते थे, तो इस्लाम ने एक तवील अरसा उसको सिस्टम को बरकरार रखा। वो कुछ ना कुछ गुलाम मिल जाते थे और कुछ कनीजें मिल जाती थी। तो ये इसके ऊपर भी उलमा इकराम ने अच्छी खासी गुफ्तगू की है। तो हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझे कि अब तीसरी आयत शुरू हुई, पहला था आपका कि ये फर्ज मैंने कर दिया, साथ ही शुरू हुई जना के हवाले से, सिस्टम 100 कोड़े लगाने हैं, मोमिनीन ने वहां पे विटनेस करना है। इस आयत को उसके साथ मिला के देखेंगे, आपको खुद बड़ी हैरत होगी कि एक एक आयत सिस्टम की तरफ जाती है। यानी अब सिस्टम को यह कहा जा रहा है, मुआशरे को कहा जा रहा है, बड़ों को कहा जा रहा है, जो अकाबरीन होते हैं, कि अकाबरीन इस चीज की जिम्मेदारी लें कि जो गुलाम और कनीजे हैं उनका निकाह कर दिया जाए। पहले जना की बात कर दी, ताजीर की बात कर दी, कि अब आपने उनके चांसेस को कम करना है कि कोई बंदा इतनी खतरनाक सजा तक ना पहुंचे कि उसको 100 कोड़े लगाए जाए। अल्लाह ताला सजा देने में जल्दी नहीं करते, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला की जात की कोशिश होती है कि सिस्टम डेवलप हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बच जाएं। और अगर सिस्टम ऐसा बदबख्त हो जाए कि वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा बंदे पकड़े जाएं, जैसे कोई तहरीक हो, कोई एहतजाज हो, तो कंटेनर भी पकड़े जा सकते हैं, गाड़ियां भी पकड़ी जा सकती हैं। आपने देखा, कोशिश होती है रियासत के पास, क्योंकि ताकत होती है। अब इसका मतलब अल्लाह ताला की जात जो सिस्टम देना चाहती है उसमें वो कहती है कि अकाबरीन होश के नाखुन लें और निकाह का बंदोबस्त करें, सिस्टम ऐसा बनाए
چونکہ بالعموم زنا اسی صورت میں ہوگا جب نکاح کے اوپر اکابرین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، جب جہالت بھری رسمیں آنا شروع ہو جائیں، کہیں پہ جہیز کے نام سے کہیں پہ کوئی لالچ آ جائے، کہیں پہ خواب جو ہے وہ اپنے عجیب و غریب دیکھے ہوں گے۔ اس کے اوپر میں اکثر سیشن کرتا رہتا ہوں کہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کے پاؤں کرچی کرچی زخمی ہو جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے خوابوں کی شروعات جہاں سے ہوئی تھی وہاں پہ حدود اللہ پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ اگر حد نہ ٹوٹی ہوتی تو وہ بھی حد میں رہتے تو ان کو بھی حدود کے اندر رکھا جاتا اور ان کے اوپر یہ بے حد ظلم و ستم نہ ہوتا۔ بالعموم لڑکیوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، گھروں سے نکلتی ہیں، یونیورسٹیوں میں آتی ہیں، وہاں پہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ٹریپ کرنے کے بعد خواب دکھاتے ہیں۔ کوئی محرومی کا شکار لڑکی ہے جس کو گھر میں اس طریقے سے ماحول نہیں ملا ہوا، فائنینشلی، پولیٹیکلی، سوشلی ویکنس ہے اس کے ماحول میں، وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دیوانہ ہو گیا ہے، وہ اپنا تن من دھن اس کے اوپر نچھاور کر دیتی ہے۔ ہوش اس کو اس وقت آتی ہے جب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ بہت ساری جگہوں پہ یہی حال مردوں کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو نکاح کرنے کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کے اوپر، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ایک جواز پیدا کرو گے، ایک سسٹم دو گے تو میں تمہارے اوپر رحمتیں برساؤں گا۔ سسٹم ڈلیور کرنا شروع ہو جائے تو بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سسٹم کیا چیز ہوتا ہے، مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بارشیں باران رحمت ہوتی ہیں۔ بارش ہر سال پاکستان میں لاکھوں اربوں ڈالر کا میٹھا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے ہماری اس سرزمین کے اوپر، اور ہم کن مسائل کا شکار ہیں؟ پانی کی قلت کا شکار ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ نظام وضع ہی نہیں کیا گیا، ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور نمکین پانی میں مل جاتا ہے، کھارے پانی میں، سمندر میں جا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور سارے کا سارا ہمارا۔ آپ اس مثال کو نوجوانوں پہ اپلائی کریں۔ ہر نوجوان کے اندر پوٹینشل ہے، آئی کیو ہے، جینیس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، چونکہ ان کی انرجیز کو ریزروائز نہیں ملتے، ان کی انرجیز کو مینج نہیں کیا جاتا، لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کڑوے کھارے علاقے میں یا لوگ کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، کرمنل ہونا شروع ہو جائیں گے، چونکہ ان کو پازیٹیو ریزروائر نہیں ملے۔ اگر ان کی توانائیوں کو، اور یہ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، میرا تعلق ہے طلباء و طالبات کے ساتھ، اگر ان کی توانائیوں کو ایک سمت مل جاتی، انہیں ماحول دے دیا جاتا، وہ کبھی کرائم کی طرف نہ جاتے۔ یہ جتنا سٹریٹ کرائم آپ کو نظر آتا ہے، قانون جن کو سزا دینے پہ دوڑتا ہے، چھوٹے لیول پر، کالجز سے آپ شروع ہو جائیں، چیٹنگ ہمارے پاس نہیں رک سکتی، امتحانی کا بچپن سے تربیت دی جاتی ہے کرائم کرنے کی، بچپن سے گھروں سے شروع ہو جائیں، چھوٹے لیول پہ کرائم سکھایا جاتا ہے۔ جب کرائم سیکھ کے وہ بڑے ہوتے ہیں تو قانون کو چاہیے خوراک، چونکہ اس نے بھی تو پیٹ بھرنا ہے، فائلوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ اگر مجرم نہیں ملیں گے تو جیلیں تو بند ہو جائیں گی، جیلیں تو بند ہو جائیں گی، تھانے بند ہو جائیں گے، وکیل کیا کریں گے؟ جیسے اگر بیماریاں ختم ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو جرم رہے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی چالاکی سے کوشش کی کہ جرم زیادہ تر، یعنی جرم تو اوپر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں ہوتے ہیں، لیکن وہ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں۔ تو انہیں چونکہ قانون کی پیاس بجھانی ہے، اس ویمپائر کو خون دینا ہے، لہٰذا چھوٹے مجرم، بے بس مجرم جو ہیں اس کے اوپر انہی کو ذبح کیا جائے گا اور ان کو قانون کی اس دیو کے آگے، اس چڑیل کے آگے پھینک دیا جائے گا کہ لو بھائی خون چوسو، تم زندہ رہو۔ لیکن ہمارے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، یعنی انہوں نے ناگ پالے ہوئے ہیں، رائج نظام کے اندر ناگ پالے ہوئے ہیں، یہ ان کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا، نیچے ان کو چھوڑنا نہیں، جو سر اٹھائے اس کو ڈس لو، جو سر اٹھائے ڈس لو، اور اس کو اس کے اپنے جیسے ماحول میں ہی اس کو بدنام کر دو، اس کو زیرو کر دو، اس کو پتھر مارو، اس کو گالم گلوچ کا شکار کر دو، کبھی علماء کی تضحیق کرو، ان کا تمسخر اڑاؤ، کبھی جو انٹلیکچوئلز اور دانشور ہیں ان کو تنہائی کا شکار کر دو۔ یہ بدبختی ہے اس نظام کی۔ تو اللہ بڑی وسعت والا، یعنی جب انسان پانی رحمت بن کر اترے گا اور آپ اس کا مینج کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور بارشیں برسائیں گے، آپ وہ کھیت بھی سراب ہوں گے، ہماری ہر چیز، ہمارے پاس مچھلیاں بھی ہوں گی، ہماری فصلیں بھی ٹھیک ہوں گی، پھل بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم مس مینج کر جاتے ہیں تو پھر زنا ہوگا۔ جب ہم نے توانائیوں کو مس مینج کر دیا، جو انسان کے جسم کی طاقت ہے اس کو راستہ نہیں دیا، وقت پر رائٹ ایکشن نہیں کیا، تو پھر وہ جو انرجی اندر سے چل رہی ہے، اور اس ماحول میں ہر دوسرے منٹ کے بعد جب شہوانی خیالات کو ٹریگر کرنے والا مٹیریل بھی آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں تربیت کا نظام فیل ہو چکا ہو، تو مجھے بتائیں پھر آپ
زنا کے اوپر کیسے قابو پا سکیں گے. یہ بات سمجھ کے تو ہر چیز انٹر لنک ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے. اب اس کے بعد 2:01 ہو گیا ہے، ایک اور آیت جو ہے وہ اس کو ہم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ کسی اور وقت کے حوالے سے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی یعنی رکاوٹ ہو، کوئی مالی اس وجہ سے مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس یعنی اتھارٹی نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہوا ہے کہ لونڈی کا تصور کب تک تھا، کب یہ ختم ہو چکا ہے. لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے متا فقہ جعفریہ کی جن کو الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ بھی آپ کو ہر دوسرے قدم پہ متا کی وہ مذاق یا تمسخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ ہم چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، ان پٹ پہ نہیں جاتے. اسی طریقے سے اب جس بندے کو اپنی شہوانی جذبات کو تسکین دینی ہے، وہ اسی سے استنباط کر لیتا ہے کہ جی یہ میرے پاس چونکہ میری سرونٹ ہے، میڈ ہے، لونڈی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میرا. اور نکاح کا لفظ ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک دو اور جگہوں پہ اور بھی چیزیں ہیں جو جنگوں میں ایک تصور ہوا کرتا تھا کہ آپ ان سے زبردستی نہ کریں. اس حوالے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو نکاح کی طرف لے آئیں. تو یہ علماء کی ڈومین ہے، میں اس میں بات نہیں کر سکتا. اوورآل جو میرا چونکہ کنسرن جو ہے، جس پہ میں زیادہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے، اس سسٹم کے حوالے سے ہے. ماحول بنتا ہے تو مرغی انڈا دیتی ہے، یہ یاد رکھیے. مرغی ہمیشہ اس جگہ پہ انڈا دے گی جہاں اس کے انڈے کو نقصان نہ پہنچتا ہو، چونکہ وہ کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتی ہے، اور وہ کمیونٹی کو سرو کر کے بتاتی ہے، چیختی ہے، وہ کٹا کر کے بتاتی ہے کہ بھائی میں نے انڈا دیا ہے، اس کو اٹھا لو اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے یا اس کو توڑ دیا جائے. تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، دامے دھرمے قدمے سکھنے جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے، کہ ہم سورت نور کے ان احکامات کو اپلائی کرنے سے پہلے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس سسٹم کے اندر، ہم اس سسٹم کو اس کا اہل بنا دیں کہ یہ نور کی طرف آ جائے. کیونکہ سسٹم جب نور کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، تقوی کی طرف آ جائے گا، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، یہ عدل کے اوپر ایک جیسا معیار قائم کر لے گا، تو پھر یہ سارے احکامات ہماری زندگی میں مزید فیوز و برکات کا باعث بننا شروع ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب لوگوں کو آج 23واں روزہ بھی مبارک ہو. جو معتکفین اور معتکفات ہیں ان سب کو پھر ایک مرتبہ مبارک. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ایک دو آیات کی وجہ سے ہمارا وقت جو ہے 1 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت دے، اتنی فرصت ملے کہ میں آپ کو قرآن کی ایک ایک آیت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، جس طریقے سے میں اس چیز کو سمجھاؤں. میں اپنے حلقے میں تو کوشش کرتا ہوں، جہاں تک میری ایک رینج ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے طور پر کوشش کیا کریں، اس کو سمجھیں اور سب کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ہر بندہ رمضان میں عہد کر لے. میرے پاس یہ شارٹ کٹ ہے. سب سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. آپ اپنے سوتے جاگتے جب رات کو سوئیں تو پوچھا کریں کہ آپ نے اس جسم کے اندر کوئی سسٹم ٹھیک کیا ہے. آنکھوں کے ساتھ آپ عدل کرتے ہیں، کانوں کے ساتھ عدل کیا، آپ نے اپنے الفاظ کے ساتھ عدل کیا. آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے قدم آپ سے خوش ہیں، آپ کے یہ ہاتھ آپ سے خوش ہیں، آپ کا سٹمک خوش ہے، کہیں جنک فوڈ سے آپ نے اس کو ناراض تو نہیں کر دیا، آپ کہیں اس طریقے سے موٹاپے کی طرف تو نہیں چلے گئے کہ آپ کو ایکسرسائز کی بھی پرواہ نہیں رہتی. آپ اگر سست ہیں، آپ اگر اپنے جسم کے اوپر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، آپ کا نفس آپ کی بات نہیں مان رہا، تو یقین مانیے اس سسٹم کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جلیں گے کوڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیشہ نظام اسی طریقے سے رہے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو تطہیر کی طرف لے کے آئیں. رمضان المبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنی پیورٹی کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں. تو اگر ہمارا نظام اللہ اور رسول کا نظام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جسم کے اوپر اپلائی ہو گیا اور اس کی اصل حقیقت کے ساتھ اپلائی ہو گیا، یعنی میرا جسم، میری روح، میری نفسیات، اگر میرے دل کے اندر وہ روشنی پیدا ہو گئی، اس طاق کے اندر یہ جو کلیجہ ہے نا، اس کے اندر جب روشنی پیدا ہو گئی، اللہ کا ذکر جب اس دل کے اندر شامل ہو گیا، اس دماغ میں سوچ جہاں پہ پیدا ہوتی ہے، خیال جس مرکز سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہاں اللہ کا نور آ گیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کے اظہار کا فانوس ہوگا، اس کی روشنی سے سننے والے کان مہکتے چلے جائیں گے، منور ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کا دل مصفہ ہو جائے، منزہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، یہ جو آپ کی پسلیوں کے پیچھے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور جو آپ کا دل ہے
صدور جو آپ کا ہے، اگر وہاں پہ اللہ کا نور جلوہ گر ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ کی خشیت کا ایک فانوس چڑھ جائے، تو آپ کی روشنی سے آپ کے طلبہ و طالبات، آپ سے نسبت رکھنے والے، وہ فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلتے نہیں، دوسروں کو بدلنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر یہ ساری انگزائٹی نظر آتی ہے، ڈپریشن نظر آتا ہے کہ ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم حکمران بدلنا چاہتے ہیں، ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ نظام مجھ سے اور آپ سے ہے، اوپر تو الگ محنت جا ہی رہی ہے۔ میں جس قدر اپنے آپ پہ قابو پانے میں کامیاب ہوا ہوں، یقین مانے میں اسی قدر کوشش کرتا ہوں جو میرے پاس یہ ایک یوٹیلیٹی ملی ہوئی ہے مجھے جدید دور کی، میں اپنا فرض پورا کر سکوں۔ اور میرا صرف اور صرف مقصد ہے طلبہ و طالبات کے ساتھ، میری زندگی میں بچپن سے لے کے آج کے دن تک ایجوکیشن اوڑھنا بچھونا ہے، تعلیم اور تربیت میں اسی طریقے سے ریسیو کرتا ہوں، یہی میری ان پٹ ہے۔ اور مجھ سے تعلق رکھنے والے سب کو پتہ ہے میں جہاں جہاں سے گزرا ہوں، جس روپ سے گزرا ہوں، تعلیم و تربیت میرا اوڑھنا بچھونا رہا۔ یا میں سیکھ رہا ہوتا تھا یا میں سکھا رہا ہوتا تھا۔ جن چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں ہوتی تھی میں اس پہ خاموش ہو جاتا تھا، لرن کرتا تھا، اور جو مجھے سمجھ آ جاتی تھی اور جس پہ میں حق الیقین پہ چلا جاتا تھا کہ قرآن و حدیث کی یہ بات ہے، میری بات نہیں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، اس میں جول ہو سکتا ہے، اس میں اشکال آ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات نور سے خالی بات نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو اپنی ذات میں ظلمتیں نظر آئیں، اس ایک ایک ظلمت کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی روشنی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یقین مانیں یہ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اگر آپ ہدایت سے محروم ہیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اپنے اندر خواہش پیدا کریں، نیک راستے پہ چلنے کی خواہش پیدا کریں۔ یاد رکھیے گا، آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں وہی ماحول آپ کے جسم پہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ مری چلے جائیں تو ٹھنڈ محسوس ہوگی جسم کو، اسی طریقے سے گرم علاقے میں چلے جائیں تو جلیں گے آپ۔ جس طرح کا ماحول آپ کا ہوگا، جیسی آپ کی کمپنی ہوگی، جیسی محفلوں میں آپ اٹھے بیٹھیں گے، جیسے لوگوں سے آپ رگڑ کھائیں گے، جس طرح کے لمس کو آپ شیئر کریں گے، جیسے لوگوں سے آپ کا مصافحہ ہوگا، نظریاتی طور پر، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، جن لوگوں سے آپ لیں گے، جو آپ کے اساتذہ ہوں گے یا جو آپ کی گفتگو ہوگی، یقین مانے اسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ کی ذات میں مینجمنٹ شروع ہو جائے، نفس آپ کا قابو میں آ جائے، تو یہ سسٹم آپ محسوس کریں گے کہ یہ سسٹم نکھرنا شروع ہو گیا ہے۔ ورنہ یہی ہوگا، میں آپ کو الزام دیتا رہوں گا، آپ مجھے الزام دیتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی آنکھوں کے اوپر نظام وضع کروں کہ میری آنکھوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومنین اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عورت کے لباس پر تنقید کرنے سے پہلے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو اگر میری آنکھیں پھٹ رہی ہیں، ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پابندی نہیں لگ رہی، تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی عورت کے اوپر انگلی اٹھا سکوں۔ لیکن اگر میری آنکھوں میں حیا ہے، شرم ہے، طہارت ہے، تو پھر مجھے یہ حق ملتا ہے کہ میں اپنے سامنے موجود نوجوان لڑکیوں کو یہ کہہ سکوں کہ خدا کے لیے ایسا لباس مت پہنو، ایسا لباس مت پہنو جس سے دیکھ کر ایک شریف النفس انسان کے دل میں بھی شہوانی خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور پھر آپ کل کو کہیں کہ یہ میرے خلاف اس طریقے سے ہیرسمنٹ کیوں ہوئی ہے۔ ہیرسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم ہے، یاد رکھیے۔ ہیرسمنٹ پھل ہے، ہیرسمنٹ پھل ہوتا ہے۔ یہ پھل مرد کے درخت پہ لگے یا عورت اس کا بیج بوئے، پھل ہم ضرور لیتے ہیں، اور یہ پھل بڑا کڑوا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر عورت تگڑی ہوگی تو معاشرے میں مرد مارا جائے گا، اور اگر مرد تگڑا ہوگا تو عورت ماری جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے روزے قبول کرے، ہمیں پاکیزہ ماحول عطا فرمائے، اپنی زندگی میں ہم پاک صاف ہو جائیں، اور یہ جو فی نار جہنم، یہ جو جہنم والا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں اور ہم سب پاک صاف ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی روزے کی تیاری کریں چونکہ 2:10 ہو گئے۔ السلام علیکم۔